اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھیں گے اللہ کا رنگ۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بنیادوں میں کام کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ جب کسی عمارت کی تعمیر ہوتی ہے تو بنیادوں میں جو اینٹیں لگ جاتی ہیں وہ چھپ جاتی ہیں اور نظر نہیں آتی، لیکن اسی بنیاد پر عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ کسان جب بیج ڈالتا ہے تو جو بیج زمین کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن پودے کی ساری کہانی بیج کے اندر ہوتی ہے۔ اور جب تناور درخت یا پوری فصل اگتی ہے تو اصل کردار اس بیج کا ہوتا ہے۔ بہت ساری سیڈ کمپنیز ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بنیادی بیج پر کام کرتے ہیں، جیسے زرعی یونیورسٹی میں ہر وقت تحقیقات ہوتی ہیں اور گندم، چاول یا جتنی بھی فصلیں ہیں ان کے بنیادی بیج پر کام ہوتا ہے۔ ان میں یہ ریسرچ کی جاتی ہے کہ کس طرح سے زیادہ فصل اگائی جا سکتی ہے، کیسے اس بیج کے اندر اچھی خصوصیات پیدا کی جا سکتی ہیں۔ اس کام میں مختلف قسم کی فصلیں اگائی جاتی ہیں، مختلف قسموں کی آپس میں کراس بریڈنگ ہوتی ہے، پھر اگلا بنیادی بیج تیار ہونے میں مدت لگتی ہے، اور جس وقت وہ بنیادی بیج تیار ہوتا ہے اس سے نئی فصل وجود میں آتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ گندم کی کوئی نئی ورائٹی آ گئی ہے۔ پھر اس ورائٹی کی خصوصیات آپ کو پتہ چلتی ہیں، اس گندم کے آٹے میں چپکنے کی صلاحیت زیادہ ہے یا فلاں آٹے میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ ایسے ہی عقیدہ بھی بیج کی طرح ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ انسانوں کے اندر یقین کی کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے تو یہ یقین عقیدے سے متعلق ہے۔ عقیدہ یقین کا بیج ہے۔ جتنا کسی کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی کے اندر احساس ذمہ داری کیسے آتی ہے، کیسے کوئی شخص کھرا اور سچا ہو جاتا ہے، کیسے وعدے کا پابند ہوتا ہے، کس طرح سے کوئی شخص امانت دار ہوتا ہے، کیسے کسی کے اندر حیا آتی ہے، کسی کے اندر عدل کیسے آتا ہے، بین الاقوامی تعلقات میں بہتری کیسے آتی ہے، کیسے لوگ اپنے والدین کی خدمت گزار بن جاتے ہیں، کس طرح سے حقوق و فرائض کے میدان میں کوئی بہت کامیاب ہو جاتا ہے، کس طرح سے کوئی عبادت میں بہتر ہو جاتا ہے، کیسے تعلقات میں بہتر ہو جاتا ہے، کیسے کسی کی کمائی بالکل ہر طرح سے پاک ہو جاتی ہے، کیسے کوئی حلال کو استعمال کرتا ہے اور حرام سے کلی طور پر اجتناب کرتا ہے۔ زندگی کی کوالٹی بہتر بنانے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے وہ عقیدہ ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں عقیدہ صرف لفظی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق انسان کی سوچ، اس کی فکر اور اس کے اندر کے معاملات سے ہے۔ انسان کا قلب اس کے اوپر کیسے عمل کرتا ہے، اس کی زبان کیسے ساتھ دیتی ہے، اعضاء کیسے ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ بنیادی بیج عقیدہ ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق مضبوط ہوگا اتنی ہی زیادہ انسان کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس لیے عقیدے پر کام کرنا دراصل کسی کی زندگی کے معیار پر کام کرنا ہے، یعنی یہ انتہائی مضبوط قسم کی تربیت بھی ہے اور بہت مضبوط قسم کا کام بھی۔ دنیا میں جو لوگ عقائد پر کام کرتے ہیں، چاہے وہ تحقیقات کریں، کسی عقیدہ ڈپارٹمنٹ میں کام کریں، چاہے عملی طور پر انسانوں کے عقائد کی بہتری کے لیے کام کریں، وہ نہایت سعادت مند لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فکر رکھنے والے لوگوں کو موقع دیتا ہے۔ ہمارے 6 عقائد ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی آخرت کے دن پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایمان کیا ہے؟ ایمان انسان کی زندگی کا سب سے بڑا تجربہ ہے۔ ایمان لفظی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس پر اعتماد اور یقین روشنی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کسی کے دل میں اللہ کی محبت کا دیا جلا دیں، تو اگر آپ کا اپنا
دل روشن نہیں ہوگا تو کسی دوسرے تک کیسے روشنی پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کا رنگ دراصل ایمان ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان کے نتیجے میں زندگی میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی ذات پر یقین ہے۔ زندگی کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ گفتگو میں، اللہ تعالیٰ کا رنگ سماعتوں میں، اللہ تعالیٰ کا رنگ بصارت میں، اللہ تعالیٰ کا رنگ انسان کے سارے اعمال میں۔ اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کچھ بھی غفلت سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگا ہوا۔ اگر ہم سادگی سے کہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ ایمان ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ایمان نظر نہیں آتا، آپ کے رویے سے اس کا پتہ نہیں چلتا، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ دل کے اندر بھی یقین نہیں۔ ایمان کا معاملہ محض لفظوں کا معاملہ نہیں، ایمان کا معاملہ عمل کا معاملہ ہے۔ لفظ تو صرف اسی کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں، تو ایمان کیا ہے؟ انسان کی ذات کا اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں گم ہو جانا۔ انسان کیسی چیز ہے؟ سدا ہی اپنی بڑائی میں گم رہتا ہے، اپنی ذات، اپنے تعلقات، اپنے معاملات ہی گفتگو میں جھلکتے ہیں۔ آپ جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو کس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ اپنی روزانہ کی زندگی کے بارے میں۔ ماں اپنے بچوں کے بارے میں بات کرے گی، بیوی شوہر کے بارے میں بات کرے گی، اور دوستوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک نئی ماں کو دیکھیں، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ محبت پاش نظروں سے اس کو دیکھتی ہے۔ بچے کے سارے معاملات اس کے دل پر نقش ہو جاتے ہیں، اور وہ جب بات کرتی ہے تو اس کی گفتگو میں اس کا بچہ ضرور ہوتا ہے۔ جب سے اسے تو بہت دلچسپی ہے، شاید وہ دوسروں کو نہ ہو، لیکن اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی کیا سوچتا ہے۔ بس اسے تو یہ پتہ ہے میرا بچہ ہے، یہ میرا ہے اور میں اس کی ہوں۔ تعلق تو اسی ہی کو کہتے ہیں۔ تعلق کے لیے زبان سے اظہار نہیں کرنا پڑتا، اگرچہ اظہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق کوئی کمزور چیز نہیں، بلکہ یہ تو ایسا تعلق ہے انسان کی زندگی میں ایک ہلچل پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے اوقات بدل جاتے ہیں، اس کے تعلقات بدل جاتے ہیں، اس کی سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں، اور اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ جو کچھ اس سے پہلے تھا وہ سب کچھ اگر اللہ تعالیٰ کے رنگ میں نہ رنگا جائے تو اس کے لیے سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے والا کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کے واسطے کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ اگر اس کی زندگی میں وہ ساری چیزیں جو اس سے پہلے موجود ہیں وہ زیادہ اہم ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں، اور ایمان اس کے لیے صرف لفظوں کا معاملہ ہے۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ایمان پر ہم نے جو بات چیت کی، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یقین کا رنگ ہے جس میں زندگی کے سارے معاملات رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی میں اپنی ذات کو گم کر دے، اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں ڈوبی ہوئی نظر آئے، اس کی گفتگو، اس کے انداز، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا جاگنا، اس کے تعلقات، اس کے معاملات، اس کا اخلاق، اور ہر چیز ہی ربانی ہو جائے۔ پھر یہ دیکھیں انسان کے پاس احساس کی دولت ہے، اور احساس کا معاملہ اتنا زیادہ نازک ہے کہ انسان ہر وقت کسی نہ کسی احساس میں رہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں بہت حساس ہوں، اس کا مطلب ہے میں جلد ہی محسوس کر لیتی ہوں، لیکن کس چیز کو؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس میں سرشار ہو، اپنی ذات کی بڑائی کے احساس کے لیے نہیں، بلکہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ بڑا ہے۔ اس کی ذات پر چاہے 100 حرف آ جائیں، ریئیکٹ نہیں کرتا،
کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس میں رہنا ہے۔ جو ذات کی بڑائی کے احساس میں سرشار ہوتا ہے وہ ذات کا دفاع کرتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس میں سرشار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ذات پر آنے والی ہر بات کو برداشت کر لیتا ہے۔ اگر وہ یہ خون پی لے تو صبر ہے، اور اگنور کر دے تو وہ درگزر ہے۔ لہذا احساس بچا کر رکھنا ہے اور اپنی ذات کی بڑائی کے احساس میں نہیں رہنا، کیونکہ پھر تو کرچی کرچی ہوتے رہیں گے۔ اپنی ذات کی بڑائی کے احساس کی وجہ سے کہیں تکبر آئے گا، اور جس صورتحال میں بھی ہوں گے تو اس کی وجہ سے دکھ آئے گا، کسی کی بات پر آپ غم محسوس کریں گے اور ڈپریسڈ ہو جائیں گے، اور کوئی تعریف کرے گا تو بھول جائیں گے اور فخر کریں گے۔ کبھی آپ اپنی ذات کے حوالے سے مستقبل کا خوف محسوس کریں گے یا لوگوں سے خوف زدہ ہو جائیں گے، تو آپ خوف کی حالت میں زندگی بسر کریں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس میں سرشار ہے وہ مومن ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے۔ جو اپنی بڑائی کے احساس میں سرشار ہے وہ اپنی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ پر کوئی ایمان نہیں۔ اسی طرح سے آپ انسان کے جذبات ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے تو اسے اپنی جذباتی تنظیم کرنی پڑتی ہے، اور پیچھے قوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر یقین کی قوت۔ جب آپ یقین رکھتے ہیں تو آپ کے جذبات بھی اس یقین میں ڈھل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے جذبات اللہ تعالیٰ پر یقین سے خالی ہوں تو کبھی آپ پر غصہ حاوی آتا ہے، کبھی خوف حاوی آتا ہے، اور کبھی کچھ اور حاوی آ جاتا ہے۔ آپ کب جذباتی ہوتے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کب آتے ہیں؟ ری ایکشن تو ہر انسان کو لگتے رہتے ہیں، انسان کے جذبات متاثر ہوتے رہتے ہیں، اور کبھی بالکل ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ کوئی انسان جذباتی طور پر مضبوط ہوتا ہے اور کوئی جذباتی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ آپ خود کو کمزور تو محسوس کرتے ہیں، لیکن کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے جذبات کا جو مرکز ہے اس کے ساتھ تعلق، کنیکٹیویٹی میں کمی ہے۔ ابھی تک آپ کے جذبات کا مرکز ایسا ہے جس میں کبھی کوئی چیز ابھر آتی ہے اور کبھی کوئی ابھر آتی ہے، جبکہ مرکزی چیز تو ایک ہوتی ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین، جس کی وجہ سے آپ کے جذبات اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس میں ڈھل جائیں، اور آپ کی جذباتی تنظیم یعنی ایموشنل مینجمنٹ ہو جائے۔ آپ ریاکشنری نہیں ہوں گے، آپ کا خوف کنٹرول ہو سکتا ہے، اور پیچھے کون سی چیز کنٹرول کرے گی؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کی بڑائی، ایک اللہ کی عظمت، ایک اللہ کا تعلق انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اسے کوئی خوف نہیں رہتا۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو سولی پر لٹکانے کے لیے ساری دنیا ارد جمع ہو جائے اور اسے یہ کہا جائے اگر تمہاری رہائی کے عوض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم اگر میری رہائی کے عوض ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے مجھے گوارا نہیں۔ تو طیش میں آنے والے جنہیں ری ایکشن لگ گیا انہوں نے ایک ایک عضو کاٹنا شروع کر دیا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے جب کسی کا عضو کٹتا ہے تو خون کا فوارہ کیسے اچھلتا ہے؟ لیکن یقین کے مرکز کو دیکھیے گا اور ایمان کیسا ہے۔ تکلیف تو ہوگی، لیکن یقین کے ساتھ تکلیف نہیں دیتی، اور انسان تکلیف کو بھول جاتا ہے، وہ فوکسڈ ہو جاتا ہے، وہ ایک بدلا ہوا انسان بن جاتا ہے۔ لہو کا فوارہ ابلا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس میں سرشار اس انسان کی زبان سے نکلا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر بھی یہ یقین پیدا کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر بھی یہ یقین پیدا ہو جائے
کہ ہماری زبان سے بھی اس سے بھی یہی لفظ نکلے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے آگے ہم کل کنٹینیو کریں گے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جب تک ہمارے دل کے اندر نہیں اترے گا ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے